بتائیے گا ابتدائی تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے، اس دھماکے سے متعلق کیا کہتے ہیں سیکیورٹی ادارے؟ میں واقعے کے فوراً بعد یہاں پر پہنچے تھے اور یہاں سے بہت سارے شواہد انہوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ ابھی انیشل طور پر یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ پہنچے تھے انہوں نے ابتدائی طور پر کچھ نہیں بتایا، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف امام بارگاہ کے جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کی فوٹیج جو ہے یہاں سے کلیکٹ کی گئی ہے، بلکہ گرد و نواح کی بہت ساری عمارتوں اور گھروں میں جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کی بھی فوٹیج حاصل کی گئی ہے، تاکہ جو خودکش بمبار تھا اس کے متعلق اس کے متعلق جان سکے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور اس کے ساتھ کتنے لوگوں نے معاونت کی تھی اور وہ کن کن رستوں سے آیا ہے۔ لیکن ابتدائی طور پر یہاں پر پولیس کے کسی بھی آفیشل نے یہاں پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً نماز جمعہ کا وقت تھا جب امام بارگاہ میں کافی تعداد میں یہاں پر شہری جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور اس وقت نہ صرف خودکش بمبار کی جانب سے فائرنگ پہلے انیشل طور پر کی گئی اور اس میں سیکورٹی گارڈ کو نشانہ بنایا گیا، بعد ازاں خودکش بمبار جو ہے وہ داخلی راستے سے اندر داخل ہوا اور جو مسجد کا داخلی راستہ تھا اس پر اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا، جس کے باعث اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 31 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جبکہ 169 کے قریب جو ہے افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فوری طور پر یہاں پر نہ صرف امدادی ٹیمیں پہنچی بلکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پہنچے، اس تمام علاقے کو جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا گیا، یہاں پر کارٹن آف کر دیا گیا اور یہاں پر اس وقت بھی بڑی تعداد میں قانون نافذ کرنے والے اداروں یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ خودکش بمبار نے پہلے فائرنگ کی، سیکیورٹی گارڈ کو نشانہ بنایا، اس کے بعد وہ داخلی راستے پر پہنچا مسجد کے اور وہاں پر اس نے یہ دھماکہ کیا، یہ سارا عمل اس کی جانب سے اکیلے کیا گیا یا اور بھی ساتھی تھے جو فائرنگ کرنے والے تھے، اور اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، عینی شاہدین کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ نماز جمعہ کی ادائیگی چل رہی تھی تو اس وقت فوری طور پر یہ نہیں دیکھا جا سکا کہ یہاں پر ایک خودکش بمبار تھا یا اس کے ساتھ معاونت کے لیے دیگر لوگ بھی تھے، اسی لیے مختلف ہمارے پولیس کے افسران سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج امام بارگاہ میں جو مختلف یہاں پر گرد و نواح کی آبادی میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کی فوٹیج حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اصل حقائق تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ ابھی انیشل طور پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا ہے اور پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ وسیم، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، ہسپتال میں اس وقت عثمان جبار موجود ہیں پمس میں، ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ عثمان، بتائیے گا کتنے زخمی اب تک یہاں پر لائے گئے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے اور کیا صورتحال ہے ہسپتال میں؟ جی بالکل، جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تو جتنے زخمی تھے ان کی زیادہ تعداد جو ہے پمس ہسپتال میں لائی گئی تھی۔ جب ہم یہاں پر پہنچے تو یہاں پر اس وقت جو ہے تقریباً جو ڈیڈ باڈیز بتائی جا رہی تھی اب تک جو یہاں کی ترجمان ہے ڈاکٹر انیتا جلیل، ان کی جانب سے جو کنفرمیشن کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پر 12 افراد جو ہے وہ یہاں پر جب لائے گئے تو ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ جو زخمی کی بتا رہے ہیں کہ تقریباً اب تک جو پمس میں ہے وہ ان کی تعداد اب تک صرف جو ہے وہ 50 ہے۔ البتہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اموات کی تعداد ہے اس سے بڑھ چکی ہے، کیونکہ پمس ہسپتال میں زیادہ زخمی کو لائے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولی کلینک ہسپتال ہے وہاں پر بھی تقریباً 15 زخمی کو منتقل کیا گیا، جبکہ 4 ڈیڈ باڈیز وہاں بھی منتقل کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ضلعی انتظامیہ کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے 31 اموات مکمل جو ٹوٹل بتائی جا رہی ہیں اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد 159 بتائی جا رہی ہے۔ البتہ جو پیمز میں اس وقت بھی ہم موجود ہوں، یہاں پر مختلف مقاصد فکر کے جو علماء ہیں وہ یہاں پر پریس کانفرنس کر ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو علماء کرام ہیں وہ اس موقع پر متحد ہیں اور تمام جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس سے اب سے کچھ دیر قبل جو وزیر داخلہ تھے، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، وہ بھی اسپتال میں آئے، انہیں یہاں پر جو زخمی تھے ان کی عیادت کی اور جو اہل خانہ تھے ان سے اظہار جو تعزیت بھی کیا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی یہاں پر، انہوں نے بھی یہاں پر جو مین ایمرجنسی تھی وہاں کا وزٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ڈپارٹمنٹس تھے وہاں پر بھی گئے اور ان کی جانب سے جو اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ جتنے بھی زخمی یہاں پر لائے جا رہے ہیں ان کی جو علاج ہے اس میں کسی قسم کی خاطر جو ہے وہ کوتاہی نہ کی جائے۔ البتہ جو پیمز ہسپتال جو انتظامیہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب
جب یہ دھماکہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد ہی یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی. تمام ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈ تھے ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ جتنے بھی یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر 24/7 رہیں گے. اس کے علاوہ جو عملہ تھا ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی تھی, اور جو نیورو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو مین ایمرجنسی ہے اس میں بھی تمام اسٹاف کی جو چھٹیاں تھیں وہ منسوخ کر کے ان کو یہاں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا. اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اب بھی جو مختلف جب دھماکہ ہوا تو زیادہ تر جو زخمی تھے ان کے جو مقامی اسپتال تھے, جو پرائیویٹ اسپتال تھے, وہاں پر منتقل کیا گیا تھا. البتہ اب جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو اب اس وقت بھی جو مختلف اسپتالوں سے جو زخمی ہیں, جو معمولی زخمی ہیں یا دیگر جو زخمی ہیں, ان کو بھی یہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے.